اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو؟ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں، ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن منکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تلاشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے۔ اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے، تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کیے ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عامورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔
اقلبھا علیہ، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجهه لم يتبعر فی ساعۃ قط۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، ہم پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے، کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اب آگے چلیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس فیصلے کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر۔ یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے، سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ ٹیمپل کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا، اس کو شہید کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے، تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے۔ وہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا ہے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی مصر میں آباد ہو گیا، کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں۔ پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر، ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی، اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، جس طرح چاہتے تھے ان کو وہاں کے عیسائی جو ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی پر چڑھوایا انہوں نے، اور انہوں نے کفر کیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی۔ اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے اس نے۔ پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کر وہاں سے پکڑ کر، جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کے جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا۔ پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، ان کو کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز۔ تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی، ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے۔ پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں، پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو۔
پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں، ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے، اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت تو اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے، اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری وقت بھی آئے گا، پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ۔ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی، اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل ایسٹ میں شروع ہو جائے گا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازماً اٹھاتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں، امماً، فرقے بن گئے، علیحدہ جماعتیں بن گئیں، اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں سے جو لوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہیں روس میں رہے، ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں، ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے، ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے، تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے ہیں کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دوسری طرح کے ہیں، اور طرح کے ہیں۔ وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے، وَرِثُوا الْکِتَابَ، وہ کتاب کے وارث ہو گئے، وارث بنے، تورات کے وارث بنے۔ یاخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے، دنیا کی ادنا زندگانی، اسی کے ساز و سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، we are the chosen people of the Lord، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے، حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یا حرام سے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر، پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، فلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما، تمسک کیا کتاب کے ساتھ، اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔
بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے، آخری وقت تک بھی رہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کہ گرا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پوری قوت کے ساتھ اپنی اس کا تمسک کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقویٰ کی روش پیدا ہو جائے۔ اب جو یہ بقیہ حصہ ہے 3 رکوع اس سورہ مبارکہ کے، اس میں بعض بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں دین کے فلسفے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے، آپ کے رب نے، تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو۔ اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں، جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن 2 ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی، عالم ارواح ہے، پہلی تخلیق یہ ہے، دوسری تخلیق یہ ہے، عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا۔ عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے، چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں، قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا، یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر۔ حیوانات میں بھی شعور تو ہے، کانشسنس تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے۔ تو وہ ارواح موجود تھی، انہیں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا آقا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر۔ سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھیں ہم سے پہلے 2 گروہوں کو، ہم تو جانتے نہیں تھے، عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مواخذہ اخروی کی، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی حجت یہ ہے۔ نبوت سے، کتابوں سے، وحی سے، یہ تو اتمام حجت ہوا ہے، اضافی شے ہے۔ اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لیے، لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ یہ عہد ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہیں، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا، اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں، ویسے تو یہ واقعہ ہے، یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے،
لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں، افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو، بہت اس پر اکرام فرمایا ہو، بہت انعام کیا ہو، لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباثت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بلعام بن باورہ، اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے۔ یہ ایک اسرائیلی تھا، بہت نیک، عابد، زاہد، عالم، تورات کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد، اور لوگ جو ہیں اس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے۔ ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا، یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس میں سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے، پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے۔ غلطی خود کرے گا، اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا، اور اب اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا، کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے ہم اسے اور بلند کرتے اور اونچا مقام دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ یہ زمین کی طرف دھنسنا کیا ہے؟ ایک ہمارا جسد ہے، یہ حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان کے درمیان کشاکش ہے۔ روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے۔ یہ جسم جو ہے، یہ ہمارا حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں، یہیں کا مال و متاع ہو، یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے، ساری چیزیں یہ۔ اب یہ جو کشاکش ہے، انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں، عیش میں، دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا، تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اب وہ روح سسکتی رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، سسکتی رہے گی، ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے، اس پر موت وارد ہو جائے، اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تعزیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان، حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا، اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی، اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے، وہ انسان جو تھا وہ تو مر چکا۔ تو یہ ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات، سفلی آرزوئیں اور امنگیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہانپے گا، اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ بدبخت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہانپنے لگا اور زمین ہی کی طرف، اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو، ہر وقت سونگے گا زمین کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان کا بن جانا معجزہ تھا، کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں۔ پھر پاکستان کا قائم رہ جانا معجزہ تھا، انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، وائبل نہیں ہے، ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ پاکستان قائم رہا۔
سن 65 میں اس کا بچ جانا معجزہ تھا۔ اتنی یقینی بات تھی کہ BBC ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور، لاہور جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے، قبضہ کر چکی ہے، اتنی یقینی بات تھی۔ شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا، لیکن خوف طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ شاید ہمارا کوئی گھراؤ کیا جا رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ یہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے، ریزسٹنس کیا ہوتی؟ لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں، اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی، ان کے دلوں میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ وہ رعب پڑ گیا، پاکستان بچ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، معجزے پر معجزے ہیں، لیکن یہ سب کس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر۔ اسے تجربہ گاہ بنائیں گے، اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہ کہاں ہے؟ فانسلخ منہا، ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں، شیطان کی پیروی کی ہے، اور جو حال ہوا ہے 2 لخت ہو چکے ہیں، اور ابھی کیا حال ہوگا؟ جو نئی صورتحال جو ہے اس ملک کے اندر اب کھدبد ہونے لگی ہے، پکنے لگی ہے، اس کی صورتحال کیا بنے گی واللہ اعلم۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے، شاید یہ تفکر کریں، شاید کہ یہ غور کریں، آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اب یہ تیسری بات آ گئی حکمت قرآنی کی۔ دیکھیے پہلے وہ عہد الست جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، اچھا اس عہد الست کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی، ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام بن باورہ کی مثال بن جائیں گے، انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان، حقیقت میں انسان نہیں ہے، حیوانوں کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال، اب یہ کیا رہ گئے؟ اب یہ انسان نہیں رہے، ان کے دل تو ہیں تفقہ سے خالی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ آنکھیں تو ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہیں، کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا، لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے۔ انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے، کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے، وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ان کے کانوں پر مہر ہو گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا، ان کو پیدا کیا تھا بہت اونچے مقام پر۔ یہی سورۃ التین کا مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر، مسجود ملائک، لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔
تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں حیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے، کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، زندگی کاہے کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کو مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے، پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا، ویسے حدیث میں ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام، اسما، یہ سب اللہ کے نام ہیں، ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن صفات کا لفظ جو ہے، صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا، نام ہے اللہ کے۔ اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے 100 نام ہو سکتے ہیں، تلوار کے 5000 نام ہیں، تلوار تو ایک ہی شے ہے نا، لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں، کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں، اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے، یا ستارو، یا غفارو، یا کریمو، یا علیمو، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، تو یا اللہ ہو، ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے اہم نام ہے، اس حوالے سے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، لحد کہتے ہیں ٹیڑھ کو، یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لحد والی، جس میں کہ بغلی قبر، اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو۔ تو اسماء الہی میں لحد الحاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے، انہی ناموں کے حوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے، لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الحاد ہو جائے گا، غلط استعمال۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاد ہو جائے گا۔ المعز المذل، یہ اب جوڑا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، لیکن اگر آپ نے یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الحاد ہو جائے گا۔ اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، جہاں دونوں لفظ آنے چاہیے، یا معز ہو یا مذل ہو، اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے، یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض، ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے، اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے، وہ الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، المحیی بھی ہے، الممیت بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، موت وارد کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں، ایسی جماعتیں رہی ہیں، اور جیسے کہ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ضرور، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، حق پر قائم رہے گی۔ تو فرمایا وہ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے، اور بہی یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں، تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے، قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ استدراج ہے۔
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، آپ ان کو ڈھیل دیں گے، ان کیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے، اب اس کی ڈور جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہیے، کوئی حل نہیں، ان قیدی متین، کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن ان پر نہیں آ گیا ہے۔ یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ کویسچن کہ ذرا غور کرو، کبھی تم نے سوچا ہے، کہہ تو دیتے ہو تم، کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی طہارت، ان کی صفائی، نظافت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے یا ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ ما بصاحبہم من جنہ، کوئی ان کو جنون نہیں ہے، کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں؟ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہو، ان کی اجل، لیکن لامت اجل، ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے، تو تم کیسے نچنت ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو۔ ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہی ہے لا یجلیھا لوقتھا، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے۔ ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے، عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نعم میں، کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف،
اس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی. وابتغوا ما کتب اللہ لک، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے. فلما تغشاہا، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اسے حمل ہو جاتا ہے، حملاً خفیفاً، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے. فمرت بہ، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے. فلما اثقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو. لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے. فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکاء، اب اس میں شریک ٹھہرا دیے. یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے. دیا اللہ نے، اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں. فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، جنات ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں. ان تدعوهم الى الہدی، اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈیٹیز ان کی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، وہ تو اوپر ہیں، وہ تو انویزیبل ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں. تو چاہے رادھا کرشنن ہو، چاہے کوئی اور فلسفی ہو، وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے سوائے ان میں کیا ہے، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، پتھر ہیں. لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی ہے، اور چومتا ہے، چاٹتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان کا دھون پیتا ہے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے. تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں، اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی. اب ادھر رخ آ رہا ہے. ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، لا یتبعوکم، وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے، فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں. عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے، کوئی وحی آنی چاہیے. لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس، بلکہ آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ حماقتیں کی ہیں، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں. تو وہ تو کہیں گے غافل ہیں ہم. اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، تم نے بنا تو دیے پاؤں، کیا چلتے بھی ہیں ان سے. ام لہم ایدین یبطشون بہا، ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے، لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی اب کہہ دیجئے، اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا، انی بریء مما تشرکون، اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں، مجھے کوئی خوف نہیں. قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہہ دیے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدون، اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو. فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو، مجھے مہلت دو، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کر. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا پشت پناہ، میرا مددگار، میرا حمایتی، میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نازل کی.
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، جنہیں تم پکار رہے ہو اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو تمہیں لا یسمعوا، وہ سنتے ہی نہیں، تم پکارتے رہو۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب، یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اختتام پر حضور سے التفات۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی عفو کو، درگزر کو تھام لیجئے، یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں، ان سے زیادہ کسی تلخی میں، کسی اس طرح کے معاملے میں الجھیے نہیں، معاف کیجئے، چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے، جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہیے، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو آپ سے الجھنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے، خام خواہ، جیسے کہ آگے آئے گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں سلام، ہم آپ سے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے، منہ نہیں آنا چاہتے۔ تو فرمایا آپ یہ تین الفاظ آئے ہیں، خذ العفو، یہ ایک داعی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں، معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالْعُرْفِ، اور بھلی بات کا، اچھی بات کا حکم دیتے رہنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو الجھنا چاہیں، جاہل ہوں، جو جذباتی لوگ ہیں، مشتعل مزاج ہیں، ان سے اعراض۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی کوئی چھوت لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزع کھینچ لینا، نزغ مس کر جانا، چھو جانا، چھوت، عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا، یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے، آخر ظاہر بات ہے بربنائے طب بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے، آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوہ احد میں، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، غصہ آ گیا تھا۔ لیس لک من الامر، اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، ہدایت اور ضلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آ جائے، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ پھر آگے چل کر حامیم السجدہ میں بھی یہ آیت آئے گی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں، لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لا یغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرة فی کل یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ثم لا یخسرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا، خاص طور پر انعام کا، آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ دکھاؤ، نبوت منوانا چاہتے ہو، رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ معجزہ، حصی معجزہ، جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے، قالوا، انہوں نے کہا لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے، کہیں سے چھانٹ کر لے آتے، تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، محبوب ہو، تو کیا وجہ ہے، کیوں رہ گئے، کس وجہ سے؟ لولا اجتبیتہا، کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے، کہیں سے کوشش کر کے لے آتے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی، اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، یہ تفسیر کبیر میں، امام راضی کی تفسیر میں، کہ حضور کے ایک پھپھی زاد بھائی تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تعاون کرتے تھے، جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے، اور امید تھی حضور کو کہ حضور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی، اے نبی یہ معجزہ دکھا دو، اے محمد چلو مان لیں گے، چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کرنی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے گا دکھائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور مچ گیا، پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی، اب تو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے، اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے، انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ معجزہ نہیں تو یہ دکھا دو، یہ نہیں تو یہ دکھا دو، کوئی بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھوپھی زاد بھائی بھی تھا، اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے، تو جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت فتبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے، کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، اس صورتحال میں ویژولائز کرے اپنے آپ کو، تو کس قدر ضیق میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، کیوں نہیں لے آئے کہیں سے؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا، نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا، نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو۔ سمع یسمع کے معنی سننا، اور استمع یستمع پوری توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر، کان دھر کر سننا۔ وانصتوا، اور خود خاموش رہا کرو۔ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرأت میں پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے
تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرأت کو سننا چاہیے. خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور یہاں خاص حکم بھی ہے انصتوا، خود خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. اس عاجزی اور گڑ گڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتابچہ ہے، اس کے آخر میں مقام عبدیت، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا، میری ماں تیری ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فی قضاؤک، وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے. یہ عاجزی. اسألوک بکل اسم ہو لک، میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے. علمتہ احد من خلقک، جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، خزانہ بنایا ہوا ہے. میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے سوال کے حوالے اور واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے، میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے. یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی. اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور خیفہ، خوف کے ساتھ. دون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے، ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے. نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا، تو جو رکعتیں ہیں چاہے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے، اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے. بالغدو والآصال، اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی. جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں، نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، ظلمات ہمیشہ جمع. اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک، اور آصال اصیل کی جمع ہے، یعنی شام کے اوقات. اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے. اور جیسے ہی لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کا صیغہ ہے. بالغدو والآصال، غدو والآصال، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. ان الذین عند ربک، یقیناً وہ بزرگ ہستیاں، وہ ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں، مقربین ہیں، قریب ترین ہیں. وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. ایک لامکاں کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے، اور جہاں فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے. تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو اس کے قریب ترین ہیں
وہ بھی اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، استکبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لہو یسجدون، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ آخری آیت